الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس دن میں آیتاں دو تین پڑھیاں نے لیکن موقع کوئی نہیں سی اتنا کوئی گل نہیں بنی اس طرح میں عرض کیتا انہاں لوگوں واسطے کہ جنہاں نوں سمجھ نہیں آتی پئی کہ ید اللہ فوق ایدیہم یہ قرآن مجید وچ ہے اور قیامت تک اسی طرح رہنا ہے یہ نال ہی اور اسی طرح وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما انہاں دا ترجمہ صرف بیان کر رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم دا وہ ایت مبارکہ ہے جدوں کہ معاہدہ ہویا نا شاہ صاحب کی انہوں آدھے ہو صلح حدیبیہ ہوئی نا اس وقت بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کو بیعت لے یہ گل ہے سارے نے ہاتھ تھلے رکھے کملی والے نے ہاتھ تے رکھ دیتا وہ دیکھو یار اتوں اندازہ لاؤ کہ کتنا پیار ہے رب کو اس محبوب نال جس وقت اتنے ہاتھ رکھیا تے رب نے فرمایا جبریل جا جا کے میرے محبوب نو کہہ دے کہ ید اللہ فوق ایدیہم اے تیرا ہاتھ نہیں ہے میرا ہاتھ ہے سبحان اللہ بعد آتے ہیں رب کو منگو اور کسی کو نہ منگو یا نبی کو نہ منگو شان میں فرق پہ جاتا ہے تے یار جے رب آپے آکھے نہ میں آکھیا نہ تساں آکھیا نہ کملی والے نے ارادہ کیتا سی لیکن بلکہ خالق کے کائنات نے جبریل کو بھیجا جبریل جا میرے محبوب کے پاس یہ لے جا سندیسہ اور یہ آیت مبارکہ لے جا کہ ید اللہ فوق ایدیہم سونے ہے اتے سارے تو تیرا ہاتھ نہیں ہے میرا ہاتھ ہے ٹھیک ہے بڑی یہ نال یہ فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما یہ تھوڑی سی بات میں نے عرض کی تھی کہ بدر کے میدان میں جب وہ بھاگنے لگے نا 900 تقریباً تھے بقایا جو رہ گئے تھے مشرک وہ بھاگنے لگے نا تو کملی ابھی وہ سیدھے کھڑے ہیں کملی والے نے مٹی اٹھائی نیچے سے اور ان کی طرف پھینک دی رب کو پھر بھی کوئی رام نہ آیا فرمایا سونیا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما سونیا تو نہیں مٹی سٹی ہے میں سٹی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یار کیوں تو سمجھ نہیں آتی کہ خدا کا قرآن جڑا ہے انہوں کدے پڑھ کے دیکھو کہ کی آواز ہے کہ رب فرماتا ہے کہ سونیا تیرا نہیں میرا ہاتھ ہے اے مٹھی میں سٹی ہے 900 بندہ تھا مشرکین کا کہتے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کی آنکھوں میں وہ مٹی نہ گئی ہے پھینکی تو کملی والے نے لیکن رب نے وہ بھی بات اپنے ذمہ لے لی فرمایا تو نہیں میں نے پھینکی ہے سونیا مقصد ہے کہ رب نے فرمایا کہ تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے تم لینے دینے کی بات کرتے ہو یہ دیکھو کہ جسم کے یہ اعضاء ہے نا ہاتھ کا کام ہے چیز کام کرنا یا یہ کرنا وہ کرنا لیکن یہ ہے کہ وہ کام بھی رب نے فرمایا سونیا تم نے کیتا میں کیتا ہے اور یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اس بندے کو جگہ نا میں نہیں آتا کٹ چھوڑو پر یہ سمجھاؤ ذرا گلا سنگل کمیٹی میں کملی والے کی شان ہے یہ کہ خدا کے قرآن کو اگر پڑھ کے دیکھو کہ وہ فرماتا ہے بلکہ ایک آیت مبارکہ ہے جو اگر مجھے یاد آ گئی اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو یہ فرمایا کہ ایمان والو تجھے دعا دا اینا والا قسمہ دا سر خان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسولہ اطاعت کرو رب کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی ومن تولى اور یہ تم پھر نہ جانا وہ کیا کس بات سے کہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ انت تسمعون تم کہتے ہو کہ ہم نے سن لیا ہے پیارے کی بات میں جب بیٹھتے تھے نا یہ منافق اور مشرک جو ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمانا نا خدا کے احکام سنانے تو انہوں نے کہنا ہم نے سن لیا ہے تو رب نے فرمایا آگے جا کے رب فرماتا ہے کہ والذین کانت ان کی طرح نہ ہو جاؤ مسلمان ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان تو لے آئے جو دوسروں کو چھوڑ دو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح نہ کہو جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ سنا اللہ کے وہ کنجر سنتے نہیں ہیں کیوں سنتے اس لیے نہیں کہ جو کچھ میرا محبوب کہتا ہے اس بات پر عمل ہی نہیں کرتے بلکہ آگے خدا خالق کے کائنات
الدواب ان اللہ سمع البکم الذی فرمایا کہ کسے ڈنگر دی اولاد ہے وہ جڑا نبی دی گل نہ منے. نبی فرمائے کہ مجھے خالق کائنات نے یہ کچھ عطا فرمایا ہے, میں خدا سے مانگتا ہوں, خدا جو ہے وہ بغیر کسی حساب کتاب کے دیتا ہے, پوری امت کو بخش دے گا, اس نے وعدہ کیا ہوا ہے بغیر حساب کتاب کے بخش دوں گا. تو یہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی رب سے, تو رب کو آنا سجنا اس نے پوچھ لیندے, انہوں تھوڑا پیو جا دادا پوچھ لینا کہ تساں کس طرح مٹی چکی ہے سارے سامنے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی. ہاتھ اوپر سب سے جو ہے وہ محبوب ہے رب العالمین کا ہے, لیکن فرمایا کہ رب فرماتا نہیں ہے ید اللہ فوق ایدیہم, یہ میرا ہاتھ ہے. یہ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. محمود خان حسن دی لوڑ نہیں ہے, لیکن یہ میں کچھ بھی نہیں آتا نہ تھوڑا میں ٹائم لینا ہے, میں چھڑ دے لگا, سمجھ آئیے نا. لیکن یہ ہے کہ خدا کا قرآن یہ تو جی کرتا ہے نا کہ یہ اگر وہ ہے وہ جو کرتے ہیں وہ کرے, کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ اس کی بات ہے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اگر ایمان لائے گا میرے محبوب پر تو تجھے تو جنت میں داخل کر دوں گا, اور جو نہیں لائے گا پتر پتاؤ دیڑے لگے گا. جس دن خالق کائنات کہتے ہیں کہ کوئی اس دن کو بخش کے جو ہے وہ بچ کے جائے گا ہی نہیں. فرشتے اتنے تیز ہوں گے کہ جو وہ جیسے دیکھیں گے کہ رب کا جو ہے وہ اشارہ ابھی حکم نہیں کیا کہ یہ جو ہے یہ وہ ہے جو میرے محبوب کا جو ہے وہ دشمن ہے, تو اشارہ ہوگا جہنم کی طرف, تو اس کو دھکیلتے ہوئے لے جائیں گے, اور جو جنتی ہیں ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور ساتھ ہی اور اس کی یار ایک بات سنو, پتہ نہیں آپ کی نہیں پڑھی بڑی والی, انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرۃ واصیلا. سبحان اللہ. خالق کائنات فرماتا ہے کہ یہ میں نے تجھے جو ہے وہ گواہ بن کر بھیجا ہے, خوشخبری دینے والا بھیجا ہے, اور ان کو جو مانتے ہیں جو تجھ پر ایمان لے آتے ہیں, اور جو نہیں مانتے ان کے لیے نذیر بنا کر بھیجا کہ ان کو ڈرا. ڈرانے سے یہ نہیں مقصد کہ قبلی والا ان کو جو ہے وہ سوٹیاں مارتے تھے, نہیں, بلکہ ڈرانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بتا کہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط رستہ ہے, یہ خالق کائنات جو ہے تم پر عذاب بھیجے گا, اس لیے تم ان چیزوں کی طرف نہیں بلکہ ان کی طرف آؤ جو کہ رب فرماتا ہے اس کے طرف. تو فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید بھی فرمایا, انہیں فرمایا سونے ہیں وہ کی وقت ہوئے گا جب پوریاں امتاں جڑیاں نے نا انہوں نے میں تینوں گواہ لے آواں. ہوں تسی سارے یارہ کچہریاں بھی پھرتے ہو, ساڈے ملک بھی تو گواہیاں ہی بڑیاں نے نا, لیکن بات یہ ہے کہ گواہی کون دیتا ہے, گواہی وہ دیتا ہے جو سامنے دیکھ رہا ہو. اسی طرح یہ نا بات, جو آدمی دیکھتا ہے کسی کو کوئی واقعہ ہو رہا ہے, کوئی ظلم ہو رہا ہے, کوئی زیادتی ہو رہی ہے, یا کوئی بندہ اچھی بات کام کر رہا ہے اچھا, تو اس کو جو دیکھتا ہے اس کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا مجھے لاکھوں میں امتن شہیدہ, تیری امت بھی گواہی ہوگی گی, لیکن فرمایا اس امت پر بھی, تیری امت پر بھی فرمایا سونیا وہ کی دن ہوئے گا جب میں تینوں یہاں تے گواہ بنا کے لے آؤں گا. گواہ کون ہے؟ جو دیکھتا ہے. اب یہ بات ہے آج سے 1450 سال پہلے کی. آج ہم اگر یہ کہیں کہ مجھے رب نے فرمایا نماز پڑھ, میں نہیں پڑھتا, کیڑا تکدا ہے پیا, یا کیڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دینے پہ, لیکن بے ایمان اگر یہ بات ہوتی تو خالق کائنات کی سیر کو منسوخ کر دیتے. فرمایا قیامت تک جو بھی آنے والا ہے, جو بھی وہ کام کرے گا, اچھا کرے گا یا برا کرے گا, کملی والا اس کی گواہی دے گا. یہ میرا کام ہے کہ اچھے والے کو کیا دینا ہے اور برے والے کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نبی پاک گواہی دیں گے, صرف ہمیں ہی نہیں. ہمیں تو یہ ہے کہ ہم پر تو جو ہے وہ مور ثبت کر دیا. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے اور میرے محبوب کی اطاعت کرے. فرمایا کسی جگہ فرمایا کہ جو میرے محبوب پر ایمان لاتا ہے اور مجھ پر بھی ایمان لے آئے, فرمایا اولئک هم المفلحون, یہی لوگ ہیں جو دنیا پر کامیاب ہیں. یہی لوگ جو ہیں دنیا پر کامیاب ہیں. اور محبوب کو بنا کر بھیجا کہ سب کا تو بے کس ہے, سب کا تو کام جو ہے وہ تو نے کرنا ہے, اور کرتا تھا کملی والا. ایک یہودی آ گیا, یہودی نے بیٹھے ہوئے تھے سارے, ابو جال ابو لہب سب بیٹھے ہوئے تھے بدماش, اور ان کی مجلس ہو رہی تھی. اس نے آ کر کہا, وہ رونے لگا, انہوں نے پوچھا بات کیا ہوئے تجھے؟ اس نے کہا کہ میری بات یہ کہ میں ایک تاجر ہوں, یمن سے تھا یا کہیں سے تھا,
مجھ سے میں گھوڑے ادھر لا کے بیچتا ہوں. میں آج اتنے دن ہوا ہے گھوڑے لے کر آیا تھا, ایک گھوڑا ایک آدمی نے خریدا ہے اور اب پیسے نہیں دیتا. سمجھے نا, میں کیا کروں؟ انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے کہا پہلے یہ بات یہ ہے کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ وہ سردار ہے, ان کے پاس جا, ان کے پاس پاور ہے, طاقت ہے, وہ بات کریں گے اس سے, لیکن اگلی بات نہیں وہ بتاتے. اب میں آیا ہوں کہ تم میری داد رسی کرو کہ مجھے اس سے پیسے لے دو, میں مسکین آدمی ہوں. انہوں نے کہا کہ کس نے, کون ہے وہ؟ اس نے اشاروں سے یہ بات وہ جو ہے اس کو پتہ چلا, اس نے بتایا کہ وہ محمد ہے رسول اللہ. ابو جہل نے کہا کہ جاؤ, ہم نہیں اس کو کہہ سکتے, اس کے ساتھ تم جا کے خود بات کرو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ کملی والے کی شان دیکھ, وہ تو اگر کسی کو نہیں بھی ہے یا اس کا کام نہیں ہونے والا تو وہ تو ارادہ کر لے تو خالق کائنات اس کو کر دیتا ہے. اب وہ روتا ہوا باہر جانے لگا تو بھائی مان ہوتے نا جڑے مشرق علاقے نے, انہوں نے جڑے سا نا تیز پڑھیا سیاستدان انہوں نے آخیا لو بھائی اس گل کو فائدہ اٹھانے ہیں. انہوں نے آخیا کی فائدہ اٹھانے ہیں؟ انہوں نے آخیا پھر کی کرنے ہیں؟ انہوں نے اس کو بٹھا لیا کرسی چند تھی انہوں نے ایک طرف, وہ سیاستدان نے انہوں نے آخیا بات سن, ہم تمہیں ایک بندہ بتاتے ہیں, اس کے پاس چلا جا, وہ تجھے لے لے گا. اس نے کہا بتاؤ مجھے, میں مسکین آدمی ہوں, اتنے دن ہو گیا ادھر بیٹھا ہوں, بچے ادھر بھوک سے مر رہے ہیں, مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا کہ یہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے محمد, وہ تو آگے اور ہی کچھ کہتے ہیں محمد رسول اللہ. یہ جو ہیں ان کے پاس جا کے کہو کہ یہ میرے پیسے نہیں دیتا, بندے کا بتا دینا. اس نے کہا کہ مجھے تو امید ہے کہ وہ مل جائیں گے. وہ گیا, جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, آئے میں قربان جا تیرے دروازے کو جتنے جبریل بھی آ کے آج کوئی آ کے کہ اللہ نے جو کر سکتا ہے وہ نبی نہیں کر سکتا. نہیں, جا کے قرآن کو چھٹ دو, قرآن کو چھوڑ دو. کملی والے کے بارگاہ میں گھر گیا تو جا کے دروازہ جو بھی تھا اس وقت جیسا بھی ہوتا تھا کھٹکھٹایا. کملی والے باہر تشریف لے آئے, کہنے لگا کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا ہے. یہ نہیں پوچھا کہ تو مسلمان ہے یا ایمان والا ہے یا کافر ہے. فرمایا لیا کس نے ہے؟ اس نے کہا فلاں آدمی سے, فلاں آدمی نے لیا تھا مجھ سے. کملی والے نے فرمایا چلو. وہ جب گئے, ان کی جو مجلس برخاست ہو چکی تھی, کملی والے کو پتہ چل گیا کہ یہ کس کا نام لے رہا ہے. نبی پاک نے جاتے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو سامنے سے ابو جہل آ گیا. ابو جہل آیا, میرے آقا نے اور تمہارے آقا نے کچھ نہیں فرمایا, نہ یہ جو ہے اس کو کہا تسلی دی کہ یہ غریب آدمی ہے, نہیں, بلکہ اتنا فرمایا کہ یہ اس سے تو نے جو ہے وہ گھوڑا لیا ہے, تو پیسے نہیں دیتا, اس کو پیسے دے دے. کہتے ہیں کہ وہ ابو جہل اندر واپس چلا گیا. جب اندر گیا تو واپس آیا تو پیسے نکال کے اس یہودی کو دے دے, اور وہ یہودی اسی وقت کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے آقا کی تو شان یہ ہے, اس کی شان ہے تو یہ ہے. رب کائنات نے فرمایا ولا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین. فرمایا کہ میرے محبوب کو, اور کون تھے وہ؟ ایمان والے تھے. جو ایمان والے تھے وہ بیٹھتے تھے تو نبی پاک ان کو بتاتے تھے کہ یہ کام رب چاہتا ہے اور یہ عبادت ہے اس کی, اس طرح کرو, اس کے علاوہ نہیں کچھ کرنا. تو انہوں نے نا اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے, اس طرح تو ہمتے آمدی نہیں, تو کدے نہیں منو آخیا تو کی کری جانا, تو کوئی دعا منگتے ہوتے ہو کہ میرے جان چھڑے سے نکل جائے باہر. بہرحال نبی پاک فرماتے تھے ان کو, تو وہ کچھ جو تھے نا ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا کہ سونیا رائنا, ایک لفظ ہو یار, رائنا, ساڈے ال خیال کر آئے. رائنا لفظ ٹھیک ہے, معنی ٹھیک ہے, ان کا مانگنا ٹھیک ہے, لیکن کیا ہوا, یہودی جو ہیں ان کی زبان میں یہ لفظ ذرا غلط سمجھا جاتا تھا, وہ چرواہے کو کہتے تھے, اس طرح کی وہ باتیں تھیں. اب نہ کملی والے نے فرمایا نہ صحابہ نے بات کی ہے, صرف اتنا ہے کہ انہوں نے کہا رائے نہ. کملی والے فرمایا ٹھیک ہے, لیکن رب نے جبریل کو بھیج دیا, فرمایا جا میرے محبوب کے غلام جو ہے ان کو جا کر کہو ولا تقولوا رائنا, اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا وقولوا انظرنا, کہ سونیا ساڈی طرف سان سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ. یعنی لفظ رائے نہ یار کوئی گل بھی ایسی کوئی نہیں, تے جڑا رب رائے نہ نہیں پسند کرتا, تے جے میں میرے جا منوس آدمی آکھے کہ
نبی نوں پتہ ہی کوئی نہیں کسی چیز دا تے پھر اللہ ہی وہدا حافظ ہے کدے قرآن نوں پڑھو تے سب تو زیادہ جڑی ہے نا اللہ تعالیٰ دے عذاب جڑے نے انہاں تے نے جڑے پچھلے بھی رسولاں نال جنہاں کیتا ہے تے اے تے رسول ہی وہدا ہوے جڑا محبوب ہے تانوں دسیا نا کہ ہاتھ تے کملی والے رکھے ہیں انج کدے ہوندے چنگے ہوندے کوئی وچوں کوئی تیز ہوندا میرے جا صحابی کو پوچھدا آئے ہے تباہ ہو جائے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم جبریل نے آ کر کہا رب کہتا ہے یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے سویا ان پر یہ میرا ہاتھ ہے اور بدر کے میدان میں کہا کہ یہ تو نے نہیں پھینکی وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما یہ مٹی تو نے نہیں پھینکی یہ میں نے پھینکی ہے رب کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ اور میرے ہاتھ ایک ہی ہیں یہ وہ کہہ رہا ہے جو پیدا کرنے والا ہے جو خالق کائنات ہے سمجھ آئی کہ تو بہتا پیو لگ گیا ہے تو کس طرح آکھے نبی کی شان خدا کا قرآن پڑھا کر خدا کے قرآن کو پڑھ تو پھر پتہ چلے کہ کملی والے کی شان کیا ہے ان کی جو ہے ان کو علم کما علم تکن تعلم جس کو خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ سب کچھ سارے علم اس کو عطا فرما دیا ہے سارے علم اس کو عطا فرما دیے ہیں لیکن انہوں نے تو کبھی کچھ نہیں کہا تھا لیکن بات یہ ہے کہ ہم ماننے والے جو میں نے ایک جمعے میں عرض کیا تھا کملی والے سے ہمارے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہ آپ کو اچھے کون لگتے ہیں ہم اچھے لگتے ہیں فرمایا ہاں بڑے اچھے لگتے ہو لیکن یہ بات یہ ہے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کے علاوہ بھی کوئی لگتا ہے 2-3 بار پوچھا تو کملی والے نے فرمایا ہاں تسی خدا کا شکر ادا کرو سانو چاہیے اسی ہر ویلے وہ ذکر ذہن کے وچ رکھیے ہر ویلے وہ یاد رہے اور صلاۃ درود جی پڑھتے رہا کرے انہوں نے کہا کہ کون فرمایا تمہارے بعد بڑے عرصے بعد وہ امت جو میری آئے گی نا وہ مجھے زیادہ پسند ہیں عرض کی سونے کیوں فرمایا کہ وہ بن دیکھے مجھ پر ایمان دے سبحان اللہ صحابہ تو سامنے دیکھتے تھے نا صحابی کی تو شان یہ ہے کہ جو دن بھر ہر وقت کملی والے کو دیکھے اور کملی والا اس کے سامنے ہو تو اسے صحابی کہتے ہیں شان بڑی ہے اس کی دنیا کا غوث قطب ابدال ان کا ہم جو ہے وہ ساتھ کسی قسم کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن دیکھ وہ جو ہے جو ما ینطق عن الہوا کے لبو والا ہے جو رب کہتا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں کرتا وہی کرتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ فرما رہا ہے کہ وہ آئیں گے گناہ گار تو بڑے ہوں گے بھٹ صاحب میرے یار تھوڑے یار لیکن یہ کہ جدوں دل وچ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی میں